بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، رمضان شروع ہونے کے ساتھ ساتھ تربوز بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے، اور یاد رہے تربوز افطار میں وافر مقدار میں استعمال ہونے والا پھل ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے ملک میں تربوز کے بنا افطاری کو ادھورا سمجھا جاتا ہے۔ کیا امیر کیا غریب، سبھی لوگ افطار میں تربوز استعمال کرتے ہیں۔ تربوز کو گرمی کی سوغات بھی کہا جاتا ہے، جو انسان کو گرمی کے موسم میں ٹھنڈک کا احساس دلاتا ہے۔ یاد رہے کہ تربوز کو استعمال کرنے کے متعدد فوائد ہیں، تو اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس کے استعمال میں احتیاط بھی بہت ضروری ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو اس کے فوائد کے بجائے ہمیں اس کے نقصانات کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ احتیاط بھی بتائیں گے، اس پھل کے کیا فوائد ہیں یہ بھی بتائیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پھل کو تناول فرمایا یا نہیں۔ اگر ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل کو کیسے تناول فرماتے تھے۔ ناظرین، یاد رہے کہ یوں تو تربوز کے بہت سے نام ہیں، لیکن جنوبی پنجاب میں اسے متیرا کہا جاتا ہے، جبکہ برِ صغیر میں ہندو پاک میں اس کا مشہور اور اصل نام ہندوانا ہے۔ ہندوانا یا ہندیانہ اہل فارس بولتے ہیں، جسے ہم بگاڑ کر ہندوانا یا دھوانا بولا جاتا ہے۔ اس کا اردو نام تو تربوز ہے، چونکہ ہندی میں حرف ز نہیں ہوتا تو ہندی میں اس کو تربوج بولا جاتا ہے۔ تازہ، رسیلا اور میٹھا تربوز تمام عمر کے لوگوں کا پسندیدہ پھل ہے۔ یہ دنیا کے تمام گرم ملکوں میں پایا جاتا ہے، جو کہ سیاحوں کے بدولت پوری دنیا میں مقبول ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ تربوز مزاج کے لحاظ سے سرد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے اس کا چھلکا بہت موٹا رکھا ہے۔ کہتے ہیں ریتیلے علاقوں کا تربوز زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان میں سکھر کے علاقے کے تربوز زیادہ تر بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ پکے ہوئے پھل کی پہچان یہ ہے کہ اگر پھل پر ہلکا سا ہاتھ مار لیں تو جواب میں اندر سے مدھم سی آواز آتی ہے، یہ پکے ہوئے پھل کی علامت ہے۔ تربوز کو کھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تربوز کو ہمیشہ بازار سے ثابت خرید کر لائیں اور ٹھنڈا کر کے کاٹ لیں۔ اس پر کالا نمک چھڑک کر استعمال کیا جائے تو یہ بالکل ہضم ہو جاتا ہے اور کوئی نقصان بھی نہیں دیتا۔ ناظرین، ہم آپ کو تربوز کھانے کی احتیاط بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز کو کیسے تناول فرمایا۔ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربوز کو کھجور کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ اس کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھانا پسند فرماتے تھے۔ کھجور کا مزاج گرم ہوتا ہے اور تربوز کا ٹھنڈا، اس طرح یہ جسم میں اعتدال پیدا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجور کے ساتھ دوسری چیزیں ملا کر کھانے بھی مروی ہیں، مثلاً کھجور اور مکھن، کھجور اور تربوز، کھجور اور ککڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو بہت پسند فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز کو کیسے تناول فرماتے تھے اور ان تربوز کے بارے میں کیا فرمایا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ساتھ جاتے جاتے آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پر بھی پریس کر لیں، اس سے ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری مل جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔